السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیو، بزرگوں اور دوستو، یہ درس آپ کی خدمت میں جبیل دعویٰ اینڈ گائیڈنس سینٹر کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے۔ اس درس کو آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں شیخ انصار زبیر محمدی حفظہ اللہ۔ درس کا عنوان ہے رزق کی کنجیاں۔ لیجئے دوستو، درس سماعت فرمائیے۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اسلامی بھائیوں، معزز دوستوں اور ساتھیوں، اللہ کی توفیق سے آج بتاریخ 7 ربیع الاول 1426 ہجری 16 اپریل 2005 بروز سنیچر الجبیل دعویٰ سینٹر کے زیر اہتمام ہم اس کیمپ ہامتی کی اس جامع مسجد میں اللہ کے دین کی کچھ باتیں کہنے اور سننے کے لیے جمع ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری اس مجلس کو قبول فرمائے اور ہمیں سچ اور حق بات کہنے کی اور آپ تمام کو سننے کی اور ہم تمام کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے رزق کی کنجیاں۔ روزی جو ہم حاصل کرتے ہیں کہاں سے ملے گی اور کون اس کا مالک ہے، اسے کیسے حاصل کیا جائے۔ اردو زبان میں، عربی میں تو بے شمار مواد اور موضوعات، یعنی اس پہ تفصیلی چیزیں موجود ہیں۔ اردو میں اس دور کے ایک مشہور عالم و دائی پروفیسر علامہ ڈاکٹر فضل الہی ظہیر حفظہ اللہ کی ایک کتاب ہے رزق کی کنجیاں، جن کو یعنی پڑھنے کی ضرورت ہو اس کی طرف مراجعہ کریں، مختصر سی کتاب ہے۔ رزق کی کنجیاں کس کے ہاتھ میں ہے اور ان کنجیوں کو بندہ کیسے حاصل کرے؟ یہاں مسئلہ یہی ہے کہ پہلے ہمیں اس کا علم ہو کہ وہ کنجی کس کے پاس ہے، پھر وہ آپ کو کیسے ملے گی۔ آپ اس کیمپ میں آئیں، کسی کمپنی میں آئیں، کسی جگہ آپ کو روم یا آپ کو شقہ اعلان کیا جائے تو آپ تو پہلے یہ پتہ لگائیں گے کہ اس کا مالک کون ہے، انچارج کون ہے میرا، پھر میں کیسے اپنے روم کی یا اپنے شقے کی چابی حاصل کروں۔ اگر آپ انچارج کی تعین نہیں کر پائیں گے، مالک کوئی اور ہے، بوس کوئی اور ہے، کسی اور کے پاس جائیں گے تو آپ کا کام ہوگا۔ یہ تو ایک مثال ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایک آیت میں اس کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، قل من یرزقکم من السماوات والارض قل اللہ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ وَإِنَّا وَإِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے پوچھئے، سوال کیجئے کہ تمہیں آسمان اور زمین سے روزی کون پہنچاتا ہے؟ آسمان سے روزی آتی ہے، بارش آسمان سے آتی ہے، زمین سے غلے اگتے ہیں، پھل اور سبزیاں اگتی ہیں، ہیرے جواہرات موتیاں سمندر سے اگتی ہیں، سونے کوئلے کی کان ساری چیزیں، پیٹرول اس دور میں زمین سے اگتا ہے، تو روزی زمین اور آسمان دونوں سے آتی ہے۔ اللہ نے کہا کہ پوچھئے کہ آسمان اور زمین سے روزی کون پہنچاتا ہے؟ یہ جواب یہی دیں گے کہ اللہ۔ ہر آدمی کہے گا کہ اللہ۔ پھر اللہ نے کہا کہہ دیجئے کہ ہم یا تم
جواب یہی ہے کہ ہم یا تم، یعنی دونوں میں سے کوئی ایک ہدایت پر ہے اور دوسرا گمراہی پر ہے۔ اگر جواب یہ ہے کہ روزی اللہ پہنچاتا ہے تو جو لوگ اللہ کو چھوڑ کے غیروں سے روزی مانگتے ہیں، طلب کرتے ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ وہ گمراہی پر ہوئے۔ اور روزی غیر اللہ اگر دیتا ہے تو وہ لوگ جو اللہ سے مانگتے ہیں وہ گمراہی پر ہوئے۔ تو اللہ نے کہا کہ انا و ایاکم، ہم یا تم دونوں میں سے فیصلہ کرنا ہے کہ ہدایت پر کون ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ روزی کا مالک اللہ تعالیٰ ہے اور گمراہی پر وہ لوگ ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر غیروں سے روزی مانگتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، اللہ تعالیٰ ہی روزی دینے والا ہے اور بڑی مضبوط قوت والا ہے، اور روزی رسا اللہ تعالیٰ ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ لہ مقالید السماوات والارض یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر انہ بکل شیء علیم۔ روزی کہاں سے آتی ہے؟ آسمان و زمین سے۔ آسمان و زمین کی کنجیاں کس کے ہاتھ میں ہیں؟ اللہ کے ہاتھ میں آسمان و زمین کی کنجیاں ہیں۔ اللہ نے کہا کہ یبسط الرزق لمن یشاء، وہ جس کو چاہتا ہے جتنی چاہتا ہے روزی دے دیتا ہے، ویقدر، اور جس کو چاہتا ہے روزی کم دیتا ہے، تنگ کر دیتا ہے۔ انہ بکل شیء علیم، وہ ہر چیز کو جانتا ہے کہ کس کو کتنا روزی ملے گی، کس کو کم دوں، کس کو زیادہ دوں۔ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کے تعلق سے اس چیز کو زیادہ جانتا ہے۔ ایک جگہ اللہ نے فرمایا کہ اگر ہر انسان کو اللہ برابر روزی دے دے، یا اپنی رحمت کے خزانے سب کے لیے کھول دے، رزق کے خزانے، تو زمین میں فساد پھوٹ بیٹھے گا۔ ہر آدمی جب بڑا ہی ہو جائے گا تو ایک دوسرے کی کون سنے گا، ایک دوسرے کی تابعداری کون کرے گا؟ اللہ نے فرمایا کہ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ بِعِبَادِهِ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ۔ اگر اللہ تعالی اپنے بندوں کے لیے رزق کا دروازہ مکمل طور سے کھول دے، سب کو خوب روزی دے، تو وہ زمین میں فساد برپا کر دیں گے۔ لیکن یہ اللہ کا نظام ہے کہ جس کو جتنا سمجھتا ہے اتنا روزی دیتا ہے۔ یہ اللہ کا نظام ہے، جس بندے کو جس لائق سمجھتا ہے اسی لائق اس کو روزی دیتا ہے۔ انہ بعبادہ خبیر بصیر، اللہ اپنے بندوں کے بارے میں خبر رکھتا ہے، دیکھتا ہے کہ کون زیادہ دوں گا تو کیا کرے گا، کم دوں گا تو کیا کرے گا، کون کس کے لائق ہے، یہ اللہ رب العالمین اچھی طرح سے جانتا ہے۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ پھر ایک جگہ اللہ نے فرمایا کہ قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء، کہہ دیجئے کہ میرا رب جس کے لیے چاہتا ہے اس کو خوب روزی دیتا ہے، وَيَقْدِرُ لَهُ، اور جس کو چاہتا ہے اس کو کم روزی دیتا ہے۔ ایک آدمی دیکھیے 8 گھنٹہ ڈیوٹی کرتا ہے، وہ 1200 ریال کماتا ہے، دوسرا آدمی 6 گھنٹہ کرتا ہے، وہ 20,000 25,000 ریال اس کی تنخواہ ہے کہ نہیں؟ کتنے لوگ ہیں کہ 2 گھنٹہ 4 گھنٹہ ان کی تنخواہ 1-2 لاکھ ریال ہے۔ اسی ملک میں آپ دیکھیے، کیونکہ یہ اللہ کا نظام ہے۔ اللہ نے کہا کہ یبسط الرزق لمن یشاء، روزی اللہ دیتا ہے، اور آپ دوسرے کی روزی چھین نہیں سکتے، آپ کی روزی کوئی دوسرا ہڑپ نہیں کر سکتا۔ اللہ نے فرمایا کہ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، اور وہ روزی جو اللہ نے تمہیں دے رکھی ہے اس میں سے اگر تم اللہ کی راہ میں خرچ کر دو گے تو پھر کیا کرو گے؟ وہ روزی اللہ رب العالمین اس کا پورا تمہیں بدلہ دے گا، وہ ضائع نہیں ہوگی۔ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور اللہ تعالیٰ بہترین روزی دینے والا ہے۔ دوسری جگہ اللہ نے ان لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ جب اتنا واضح ہو گیا کہ آسمان و زمین کی کنجیاں اللہ کے ہاتھ میں ہے اور روزی اللہ دیتا ہے، اور بندوں کی صورتحال ان کے احوال کو مد نظر رکھ کر کے جو بندہ جس لائق ہے اس کو روزی دیتا ہے، اس کے باوجود بندہ روزی کہاں سے حاصل کرے نہیں جانتا ہے۔ کسی شاعر نے کہا نا کہ قسمت کیا ہر ایک کو قسام ازل نے، جو شخص کی جس چیز کے قابل نظر آیا۔ اللہ دیکھتا ہے کون جاہل رہنے کے لائق ہے، کون عالم بننے کے لائق ہے، کون ڈاکٹر بنے گا، کون مریض بنے گا، کون انجینئر بنے گا، کون مدیر بنے گا، کون لیبر۔ یہ اللہ سب کا خالق ہے اور وہ فیصلہ کرتا ہے کہ کون کس لائق ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ
قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ويقدر لمن يشاء من عباده ويقدر له وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. پھر اللہ نے فرمایا کہ انما تعبدون من دون الله اوثانا، تم اللہ کو چھوڑ کے جب بتوں سے روزی مانگتے ہو، بزرگوں سے روزی مانگتے ہو، قبروں سے روزی مانگتے ہو، پتھروں سے روزی مانگتے ہو، یہ کیا ہے؟ اللہ نے کہا کہ فابتغوا عند اللہ الرزق واعبدوه، تمہیں روزی مانگنا ہے اللہ سے روزی مانگو. اولاد روزی ہے، مال روزی ہے، دولت روزی ہے، جائیداد روزی ہے، لیکن لوگوں نے کیا کیا کہ اولاد مانگنا ہے اللہ سے، جائیں گے مزاروں پہ، درگاہوں پہ. مانگنا ہے اولاد تو اللہ کے بجائے بتوں سے مانگیں گے. اللہ نے کہا کہ فابتغوا عند اللہ الرزق، روزی مانگنا ہے اللہ سے مانگو، واعبدوہ، اور عبادت کرنا ہے تو اللہ کی عبادت کرو، واشکروا لہ الیہ ترجعون، شکر بھی اللہ کا کرو. یہ نہ سوچو کہ تم دنیا میں آ گئے تو چھوٹ ہے، نہیں، تم لوٹ کر کے اللہ کی بارگاہ میں واپس بھیجے جاؤ گے. تم کو مرنے کے بعد اللہ کے حضور لوٹایا جائے گا. یعنی اب سوچئے کہ اللہ کے اس واضح فرمان کے باوجود اگر کوئی غیر اللہ سے روزی مانگے یا غیر اللہ کے نام پہ جا کے ان سے اولاد طلب کرے، ان کو خوش کرنے کے لیے جانور ذبح کرے، تو یہ کیا ہے؟ آپ دیکھیے کہ دکانوں پہ، مکانوں پہ فرضی جو ہے نقشے چھپے کہ دکان مکان میں روزی چاہیے تو یہ دعا پڑھو، اور برکت چاہیے، زیادہ روزی چاہیے تو وہ لکیریں کھینچی ہوئی ہیں، کھانے بنے ہیں. یہ سب کیا ہے؟ یہ لوگوں کے اندر ڈھکوسلے ہیں جو لوگوں نے دین کے نام پہ یہ چیزیں رائج کر دی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بندوں کو وہ اصول بتائے کہ روزی تم کیسے حاصل کرو. آسمان و زمین کا مالک اللہ ہے، روزی اس کے ہاتھ میں ہے، تو کیسے تم اس رزق کو حاصل کرو گے جو اللہ نے تمہارے لیے مقدر کر رکھا ہے. ہمیں حاصل وہی روزی کرنا ہے جو اللہ نے لکھ دیا ہے، لیکن اس کی جو شرطیں یا اس کا طریقہ، پہلی جو شرط، چونکہ عام طور سے لوگوں میں ایک بڑا خطرناک ذہن یہ پایا جاتا ہے کہ آج دنیا میں مسلمان جو پیچھے ہیں اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ یہ دین سے قائم ہے. مسلمانوں میں بھی جو سیکولر طبقہ ہے یا جو دہریہ طبقہ ہے، 2-4 بار یورپ وغیرہ کا دورہ کر لیا، وہ سمجھتا ہے کہ دنیا تو وہی ہے جو یورپی ممالک کی ہے اور ہم تو پیچھے ہیں. یہ ذہن پایا جاتا ہے. یا کچھ لوگ کہیں گے کہ اسلام 21ویں صدی میں ناکام ہو گیا، یا اسی طرح کچھ لوگ کہیں گے کہ اسلام پچھلے زمانے کے لیے ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دین پر چلو گے تو پھر بھوکے رہو گے. اس قسم کے دہریے، کٹ حجتی اور دین سے منحرف ہو کر کے یعنی کفریہ جملے لوگ کہتے ہیں. اور کچھ لوگ تو یہاں تک کہتے ہیں بچوں کو جب تعلیم دینا ہوگا نا، سوچیں گے کہ کسی ایسے انگلش میڈیم میں ڈالو کہ بچہ پہلے ہی دن سے انگلش بولنا شروع کر دے، کیونکہ انگلش بولے گا تو جس دن ABCD پڑھے گا اسی دن سے اس کو ڈالر ملنا شروع ہو جائے گا، اور جس دن الف با جیم تا پڑھے گا اس دن سے وہ بیچارہ بھوکا رہے گا. یہ لوگوں کا عقیدہ ہے. پہلے ہی دن سے وہ بچے کی تعلیم کا، اس کی درسگاہ کا جو انتخاب کرتے ہیں، یہ سوچتے ہیں کہ اس کے بعد کیا ہوگا، عالم بنے گا تو کتنا پائے گا، اور انگلش میڈیم میں جا کے ڈاکٹر، انجینئر، مہندس بنے گا تو کتنا پائے گا، اور کون کتنا پاتا ہے، دنیا میں کس کا رزق کتنا ہے. آپ اچھی طرح سے دیکھتے ہیں کہ اپنی آنکھوں سے دیکھیے کہ ایک ڈاکٹر یا انجینئر یا ایک منیجر اور یا ایک عالم یا ایک جج یا ایک خطیب یا امام، کون اللہ تعالیٰ کس کو عزت دے رہا ہے، کس کو روزی زیادہ دے رہا ہے، آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیے. اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کی بڑی ان لوگوں کی رہنمائی کی ہے کہ دیکھو یہ جو تمہارا عقیدہ ہے کہ قرآن و سنت پر چلنا یہ پیچھے رہ جانے کا سبب ہے، یہ بہت غلط ہے. کیوں؟ قرآن و سنت ہی پر چل کر تم کیا کرو گے؟ مقالید السماوات والارض کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اور رزق کی کنجیاں کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے. رزق کس سے مانگو گے؟ اللہ سے. تو اللہ کی نافرمانی کر کے اللہ سے رزق مانگو گے؟ اللہ کی اطاعت کر کے رزق مانگو گے؟ اسی لیے اللہ نے فرمایا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اے اللہ تو ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما، آخرت میں بھلائی عطا فرما، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کعبۃ اللہ کا طواف کرتے تو حجر اسود اور رکن یمانی کے بیچ میں اس دعا کو کثرت سے پڑھا کرتے کہ اللہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی روزی وہ بہتر ہے جو دنیا میں بھی کام آئے اور آخرت میں بھی کام آئے.
وہ روزی جو صرف دنیا کے لیے ہو، یہ تو بڑا بدنصیب انسان ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً مَا لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ جو دینا ہے دنیا میں دے دے، اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اصل رزق تو مرنے کے بعد کا ہے، جب آنکھیں بند ہو جائیں گی، قبر میں لوگ آپ کو سلا دیں گے، مٹی کئی من مٹی اوپر سے ڈال دیں گے، اس تنہائی میں، اس تاریکی میں آپ کو کون سا رزق کام آئے گا؟ وہ رزق جو اللہ کی مرضی سے آپ نے دنیا اور آخرت دونوں کے لیے جمع کیا ہے، وہ آپ کا بینک بیلنس، کی بڑی بڑی ڈگریاں، وہ آپ کی قبروں میں کام نہیں آئیں گی۔ اللہ نے فرمایا کہ وَأَنَا الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ، میں ہی روزی دینے والا ہوں، میں ہی بڑی قوت والا ہوں۔ تو رزق حاصل کرنے کا پہلا جو ذریعہ ہے، یعنی آسمان و زمین کی کنجیاں اللہ کے ہاتھ میں ہیں اور رزق کا مالک اللہ ہے، تو اللہ نے ان کنجیوں کو حاصل کرنے کا پہلا جو ذریعہ بتایا توبہ اور استغفار۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کو آپ کے رزق کی کنجی دے دے اور آپ اپنی روزی حاصل کریں، تو پہلا کام توبہ اور استغفار، اللہ کا تقوی، اللہ پر توکل، اللہ کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر دینا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اللہ کی راہ میں ہجرت کرنا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، اور اپنی غلطیوں پہ، گناہوں پہ نادم ہونا، اپنا توبہ کرنا، استغفار کرنا، یہ رزق حاصل کرنے کے یہ سب ذرائع ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَأَنْهَارًا، کہ نوح علیہ السلام نے جب اپنی قوم سے کہا کہ دیکھو تمہیں اللہ کی روزی چاہیے تو اپنے گناہوں سے مغفرت طلب کرو، یعنی رزق حاصل کرنا ہے تو گناہوں سے مغفرت طلب کرو، اور اس کے بعد جب گناہوں سے تم مغفرت طلب کرو گے تو اللہ کیا کرے گا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان سے موسلا دھار بارش برسائے گا، ویمددکم باموال وبنین، تمہیں مال بھی دے گا، اولاد بھی دے گا، ویجعل لکم جنات وانہارا، تمہیں باغات اور نہریں بھی دے گا۔ یعنی توبہ اور استغفار کرنے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے خزانے کھول دے گا، دنیا اور آخرت دونوں کی روزی عطا فرمائے گا۔ ایک مرتبہ عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں قحط پڑا۔ قحط سمجھتے ہیں نا، قحط سالی، جب بارش نہیں ہوتی ہے۔ ابھی پچھلے 2 ہفتہ پہلے سعودیہ کے اندر استسقاء کی نماز پڑھی گئی، اعلان ہوتا ہے اور اس کے بعد پورے ملک میں نماز استسقاء ادا کی جاتی ہے، لوگ بارش کی نماز پڑھتے ہیں عیدگاہ میں جا کر یا شہروں میں قریبی جامع مسجد میں جا کر کے یہ نماز پڑھی گئی۔ تو عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں قحط سالی آ گئی، پانی نہیں برس رہا تھا۔ لوگوں نے کہا خلیفۃ المسلمین، ہمارے جانور پیاسے تڑپ رہے ہیں، ہمارے بچے بلک رہے ہیں، بارش کی دعا کیجیے اللہ سے۔ لوگ میدان میں جمع ہوئے اور عمر رضی اللہ عنہ نے کیا کیا کہ صرف توبہ اور استغفار کیا اور لوگوں سے کہا جاؤ اپنے گھر، چھٹی ہو گئی، واپس کر دیا۔ صحابہ کرام نے کہا کہ اے خلیفۃ المسلمین، امیر المومنین، ہم نے تو بارش کی دعا کے لیے آپ سے کہا تھا کہ بارش کی دعا کر دیجئے، اور آپ نے توبہ اور استغفار کر دیا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے تو وہی کام کیا ہے، میں نے وہی کام کیا ہے جسے کرنے کا اللہ نے حکم دیا تھا۔ اللہ نے کہا استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا، تم اپنے رب سے مغفرت طلب کرو، اللہ مغفرت گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، اور جب تم اپنے گناہوں کی معافی طلب کرو گے تو اللہ رب العالمین آسمان سے بارش برسائے گا۔ یعنی بارش چاہیے تو اپنے گناہوں سے توبہ اور استغفار کرو۔ ایک مرتبہ حسن بصری رحمہ اللہ، مشہور تابعی ہے، ان کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا کہ اے حسن بصری رحمہ اللہ، میں بڑا پریشان ہوں غربت کی وجہ سے۔ دوسرا آدمی کچھ دیر کے بعد، تو اس سے انہوں نے کہا کہ جاؤ توبہ اور استغفار کرو۔ دوسرا آدمی آیا، اس نے کہا کہ میرے علاقے میں قحط سالی ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے، آپ ذرا سا مدد کیجئے، دعا کیجئے۔ انہوں نے کہا جاؤ توبہ اور استغفار کرو۔ تیسرا آیا، تیسرے نے کہا مجھے اولاد نہیں ہو رہی ہے، دعا کیجئے۔ انہوں نے کہا جاؤ توبہ اور استغفار کرو۔ چوتھا آیا،
चौथे ने कहा कि मेरे बाग में इस साल फल नहीं आए हैं, मेरे लिए दुआ कीजिए कि फाका कशी की नौबत ना आए। इन्होंने कहा ठीक है, जाओ तुम तौबा और इस्तिग़फ़ार करो। चारों ने आके अपनी अपनी मुसीबत बयान की और हसन बसरी रहमहुल्लाह ने चारों को एक इलाज बताया। तो हसन बसरी रहमहुल्लाह के शागिर्दों में रबी रहमहुल्लाह है, उन्होंने कहा कि अय हसन बसरी, मरीज 4 आए, बीमारियां 4 और इलाज आपने एक दिया, ये कौन सा नुस्खा है, कौन सा टैबलेट है कि हार्ट भी, शुगर भी, सर्दी भी, बुखार भी और कैंसर भी, बड़े बड़े अमराज में एक कौन सा टैबलेट? 4 मरीज, 4 बीमारियां, इलाज आपने एक, कहा कि तौबा और इस्तिग़फ़ार करो। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है, मैंने ये इलाज अपनी तरफ से नहीं दिया है, चारों बीमारियों का एक इलाज है। अल्लाह ने फरमाया कि फ़क़ुल्तु इस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा, तौबा करो, अल्लाह गफूर रहीम है। युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा, बारिश बरसाएगा, मूसलाधार बारिश, तुम्हें माल भी देगा, तुम्हें औलाद भी देगा, जमीन के खजाने तुम्हारे लिए खोल देगा। अब उसने फलों की कमी की शिकायत की, उसने औलाद की, उसने रिज्क की तंगी की। मैंने तो वही बात बताई जो अल्लाह ने कलामुल्लाह में, अपने कलाम में बताई है। मालूम ये हुआ कि रिज्क की जो पहली कुंजी है जो अल्लाह से आप हासिल करें, वो तौबा और इस्तिग़फ़ार है। अल्लाह ने फरमाया हूद अलैहिस्सलाम का तज़किरा करते हुए कि वया कौम इस्तग़फ़िरू रब्बकुम सुम्मा तूबू इलल्लाह, मेरी कौम के लोगों, अल्लाह से तौबा और इस्तिग़फ़ार करो, फिर अल्लाह की बारगाह में तौबा करो। युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा, तुम्हारे ऊपर अल्लाह ताला मूसलाधार बारिश बरसाएगा। वयज़िदकुम कुव्वतन इला कुव्वतिकुम, और तुम्हारी कुव्वत में इजाफा करेगा। आज हम इतने ज्यादा मादा परस्ती में आगे हैं कि दुनिया में फलां के पास हथियार है, फलां के पास F-16 है, फलां के पास अग्नि और फलां के पास कौन कौन मिसाइलें हैं, वो उड़ा देगा पूरी दुनिया को। इंसान मरूब होता जा रहा है। अल्लाह की कुव्वत आप नहीं जानते। फ़इज़ा नुफ़िख़ फ़िस्सूर नफ़ख़तुन वाहिदा, एक सूर फूंका जाएगा, पूरी कायनात तबाह हो जाएगी। दूसरा सूर फूंका जाएगा, उठ जाएंगे लोग। अल्लाह की कुव्वत से आप गाफिल हो गए और दुनिया की कुव्वतों से मरूब हो गए। अल्लाह ने फरमाया कि तौबा और इस्तिग़फ़ार करो, वयज़िदकुम कुव्वतन इला कुव्वतिकुम, मैं तुम्हें कुव्वत से नवाजूंगा, तुम्हें शान और शौकत से नवाजूंगा। आज मुसलमानों के पास जो कुव्वत नहीं है, माल तो है, दौलत है, हथियार नहीं है, लड़ने के लिए परेशान है, क्या है? अल्लाह ने कहा कि इस्तिग़फ़ार करो, तौबा करो, रोज़े भी दूंगा, कुव्वत में भी तुम्हें इजाफा कर दूंगा। वो कुव्वत तो थी तौबा और इस्तिग़फ़ार के लकड़ी दे दिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जंग में सहाबी रसूल लड़ाई लड़ रहे हैं, मुशरिकीन को कत्ल कर रहे हैं, अल्लाह ने उसे तलवार का काम दिया। ये कुव्वत तो थी, तौबा और इस्तिग़फ़ार की बरकत तो थी। आखिर ये चीज हमारे अंदर जब पैदा होगी तो अल्लाह का वादा है कि वयज़िदकुम कुव्वतन इला कुव्वतिकुम वला ततवल्लौ मुजरिमीन, तुम मुजरिमों में से ना हो जाओ, गुनहगार ना बन जाओ, बदकारी ना करो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए फरमाया कि मन अक्सरल इस्तिग़फ़ार, जिसने कसरत से इस्तिग़फ़ार किया, खूब तौबा किया, जअलल्लाहु मिन कुल्लि हम्मिन फरजा, अल्लाह ताला उसको हर गम से, हर मुसीबत से निजात देंगे, और वमिन कुल्लि दीक़िन मखरजा, और उसको हर तंगी से निजात देंगे। वरज़क़हु मिन हैथु ला यहतसिब, और उसे ऐसी जगह से रोजी देंगे जिसके बारे में वो सोच नहीं सकता। ये रवायत मुस्नद अहमद की है और अल्लामा अलबानी रहमहुल्लाह ने इसको सही करार दिया है। मालूम ये हुआ कि तौबा और इस्तिग़फ़ार, गुनाहों से माफ़ी तलब करना, ये इंसान के और मोमिन के की कुव्वत में, असलहे की कुव्वत, माल की कुव्वत, औलाद की कुव्वत, ईमान की कुव्वत, अकीदे की कुव्वत, शान और शौकत की कुव्वत, अज़्म और हिम्मत की कुव्वत, ये तमाम कुव्वतें तौबा और इस्तिग़फ़ार से मिलेंगी। यानी जो रिज़्क़ की पहली कुंजी है वो तौबा और इस्तिग़फ़ार है। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे, सही मुस्लिम की रवायत है कि लोगों तुम अल्लाह से तौबा करो, फ़इन्नी अतूबु इलल्लाहि फ़िल यौम मिअत मर्रा, मैं इस दिन में 100 बार अल्लाह से तौबा करता हूँ। यूनुस अलैहिस्सलाम
جب سمندر کی تاریکی میں، رات کی تاریکی میں سمندر میں ڈال دیے گئے تو انہوں نے کیا کہا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، عبادت کے علاوہ کوئی نہیں مگر تو، اللہ تو پاک ہے، میں ہی ظالموں میں سے ہوں۔ اللہ نے کیا کہا؟ فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، اگر یونس یہ تسبیح نہ بیان کرتے، اگر مغفرت نہ طلب کرتے تو قیامت تک اسی مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ توبہ اور استغفار، بڑی بڑی قید، بڑی بڑی جیلوں سے، اب سوچو رات کی تاریکی، سمندر کی تاریکی، پھر مچھلی کے اندر کی تاریکی، اللہ نے کیسے نجات دی؟ توبہ اور استغفار سے۔ آج مادیت اتنا ہم پر غالب آ گئی، ہائے دھن پیسہ پیسہ، کاروبار جو ہے زیادہ سے زیادہ پروجیکٹ اور اس کے بعد پلانٹ اور یہ وہ، انسان مادیت کے پیچھے پڑا ہوا ہے اور اس کا ایمان اللہ سے اٹھتا جا رہا ہے۔ اور اللہ نے واضح طور سے بتا دیا کہ تمہیں رزق کیسے ملے گی، اولاد کیسے ملے گی، مال کیسے ملے گا، دنیا اور آخرت میں راحت کیسے ملے گی۔ پہلا ذریعہ توبہ اور استغفار۔ اس کے بعد دوسری، رزق کی دوسری کنجی اللہ کا تقوی۔ اللہ کا تقوی ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ آپ برائی کرو، منکر کرو اور توبہ اور استغفار کرتے رہو، شراب بھی پیو توبہ بھی کرو، یہ یا ایک ہاتھ میں جام ہو ایک ہاتھ میں توبہ ہو، قرآن ہو، نہیں۔ پہلا ذریعہ توبہ اور استغفار اور دوسرا ذریعہ تقوی ہے، جس سے اللہ روزی بڑھاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو اللہ سے ڈرے گا، اللہ کا تقوی اختیار کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو بڑی سے بڑی مصیبت میں اس کو نجات دے دے گا اور اسے ایسی جگہ سے روزی دے گا جس کے بارے میں وہ سوچ بھی نہیں سکتا، وہ گمان بھی نہیں کر سکتا کہ یہاں سے میری روزی آئے گی۔ اور یہی نہیں، اللہ نے فرمایا، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا ایک قول ہے کہ لوگوں سنو، غموں اور دکھوں سے نجات کی جو سب سے بڑی آیت ہے، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارا غم دور ہو جائے، تمہارا دکھ دور ہو جائے، تمہاری تکلیف دور ہو جائے، تمہاری پریشانی دور ہو جائے، تو تم کیا کرو؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، اسی آیت کو پڑھو، اس کے معنی پہ غور کرو، اللہ تمہیں غموں سے نجات دے گا۔ آج ہر آدمی پریشان ہے، وہ جس کی 50,000 ریال تنخواہ ہے وہ بھی پریشان ہے، جس کی 500 ریال ہے وہ بھی پریشان ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دلوں سے تقوی، توبہ اور استغفار یہ رخصت ہو رہا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر تم دکھوں سے، غموں سے نجات چاہتے ہو تو غور کرو اس آیت پر۔ اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اگر اس گاؤں کے لوگ، بستیوں میں رہنے والے لوگ، شہر کے باشندے اگر ایمان لائے، تقوی اختیار کریں تو ایسی صورت میں میں ان کے لیے آسمان و زمین کی برکتیں کھول دوں گا، آسمان سے برکتیں اتاروں گا، زمین سے برکتیں اتاروں گا۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے جھٹلایا، انہوں نے مجھے جھٹلایا، میری نعمتوں کو جھٹلایا، تو اس کے بعد کیا ہوا؟ میں نے کیا کیا؟ فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، جتنا وہ جرم کرتے تھے میں نے اسی لحاظ سے ان کی گرفت کی ہے، یعنی ظلم نہیں کیا ہے، ان کے گناہوں کا میں نے بدلہ دیا ہے۔ اور آسمان کی برکتیں بارش کی شکل میں، رحمت کی شکل میں، اللہ کے انعام کی شکل میں، اور زمین کی برکتیں، پھل، پودے، پھول، مویشی، جانور، اور اسی طرح سے ہر وہ چیز جسے انسان استعمال کرتا ہے، یہ زمین کی برکتیں ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، یعنی اگر آسمان و زمین کی برکتیں چاہیے، روزی میں اضافہ چاہیے، تقوی اختیار کرو۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک بار فرمایا، یا معاذ اتق اللہ حیثما کنت واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحوها وخالق الناس بخلق حسن، معاذ تم جہاں بھی رہو اپنے دل میں اللہ کا تقوی اختیار کرو، تنہائی میں رہو، مجمع میں رہو، بھیڑ میں رہو، اللہ سے ڈرو اور
गुनाह के बाद नेकी कर लिया करो, तौबा करो, नेकी करो और लोगों से अच्छे इखलाक से मिलो। यानी तुम्हारा अच्छा इखलाक ये तुम्हें बुलंदी देगा, ये तुम्हें मुआशरे में इज्जत देगा। इसीलिए अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द वत्तकुल्लाह इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा तअमलून। ऐ ईमान वालो, तुम अल्लाह से डरो, अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो और हर आदमी ये सोचे कि उसने कल के लिए क्या किया है। मर जाएगा, आंखें बंद हो जाएंगी, आज आपको गुस्ल दिया जाएगा, कफनाया जाएगा, दफनाया जाएगा, जनाजा पढ़ी जाएगी, कब्र में आके फरिश्ते सवाल करेंगे कि तेरा दीन क्या है, तेरा रब कौन है, तेरा नबी कौन है। वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द, मैदान महशर में खड़े हो जाओगे, तुम्हारा हिसाब व किताब होगा, तो तुम गौर करो कि तुमने आने वाले कल के लिए क्या कर रखा है। वत्तकुल्लाह इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा तअमलून, अल्लाह से डरो, तुम जो कुछ करते हो अल्लाह को उसकी खबर है। उस दूसरी जगह अल्लाह ने फरमाया कि अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, यानी बंदे को चाहिए कि अल्लाह का तक़वा इख्तियार करे और अल्लाह की किताब से रहनुमाई हासिल करे। अगर दुनिया में आपने अल्लाह का रिज्क मेहनत से, मशक्क़त से, ईमानदारी से हासिल किया तो आपका जिक्र खैर होगा। और अगर चोरी से, रिश्वत से हासिल किया तो लोग दूर से देखें, कहें डाकू आ रहा है, देखो बेईमान आ रहा है। और अगर दीन पे चल करके ईमानदारी से रिज़्क हासिल करेंगे, लोग कहेंगे देखो बड़ा अच्छा आदमी आ रहा है। बुराई करेंगे, बहुत सारे लोगों के अंदर देखिए किसी नेक को देखेंगे तो गुनाह से रुक जाते हैं, देखो नेक आदमी आ रहा है। अल्लामा इब्न रजब रहमहुल्लाह ने अपनी किताब जामिउल उलूम वल हिकम में एक वाक़या लिखा है कि अबू मोहम्मद हबीब नाम के एक ताजिर थे, वो लोगों को अपना माल सूद पर दिया करते थे, किराए पर, और सूदी कारोबार किया करते थे। एक दिन उनका गुजर किसी जगह से हुआ, बच्चे खेल रहे थे, बच्चों ने आपस में गुफ्तगू किया कि अरे हट जाओ, देखो सूदखोर आ रहा है, चोर आ रहा है, बेईमान आ रहा है। बच्चे, मासूम बच्चे जो खेलते हैं, उन्होंने कहा देखो हट जाओ, देखो सूदखोर आ रहा है। अबू मोहम्मद हबीब ने इस बात को सुन लिया, सर झुका लिया, क्योंकि अब बच्चों ने उन्हें ये ताना दे दिया उनके इस जुर्म की वजह से। जब घर आए, जितना माल उन्होंने कमाया था सब कुछ अल्लाह की राह में खर्च कर दिया, सब कुछ का अल्लाह तेरी राह में, और अल्लाह के आगे रोए, गिड़गिड़ाए, तौबा और इस्तिग़फ़ार किए और कहते हैं कि अल्लाह मैं तेरा कैदी हूँ, तू मुझे कैद से निजात दे दे और मेरा ये सदका, मेरी इबादत तू कबूल कर ले। और सूदी कारोबार बंद कर दिया, सारा माल अल्लाह की राह में खर्च कर दिया और उसके बाद हलाल तरीके से वो रोजी हासिल करने लगे। काफी दिनों के बाद शाम को बच्चे खेलते हैं, क्रिकेट है या दूसरे खेल, किसी बाग से, किसी इलाके से फिर गुजरे, वो बच्चे जिन्होंने देखा अरे अबू मोहम्मद हाजी हबीब बड़ा नेक आदमी है, बहुत अच्छा अल्लाह वाला हो गया, देखो वो आ रहे हैं, हट जाओ, रास्ता दे दो, खेल बंद कर दो, गेंद उनके ऊपर न चली जाए। जब उन्होंने बच्चों का ये तबसरा सुना तो अल्लाह की बारगाह में सजदे शुक्र अदा किया और कहा कि अल्लाह तू ही इज्जत देता है, तू ही जिल्लत देता है, तू ही रोजी देता है, जिसे चाहे तू जलील कर, जिसे चाहे तू इज्जत दे, जिसे चाहे फकीर बना दे, जिसे चाहे तू अमीर बना दे। और अल्लाह का उन्होंने शुक्र अदा किया। मालूम ये हुआ कि अल्लाह का तकवा जब बंदा इख्तियार करेगा तो अल्लाह उसे दुनिया में इज्जत भी देगा, दुनिया में उसे रोजी भी देगा, दुनिया में उसे बुलंदी भी देगा। उमर बिन अब्दुल अजीज रहमहुल्लाह फरमाते थे कि दिन को रोज़ा रखना, रात को तहज्जुद पढ़ना या ये दोनों काम करना यही तकवा नहीं है। तकवा ये भी है कि अल्लाह की हराम की हुई चीज़ों से बंदा रुक जाए, अल्लाह के फ़राइज़ को अदा करे और अल्लाह से खैर की जो है खैर की दुआ करे, खैर और उससे तौफीक तलब करे। उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस बंदे ने वज़ू किया, अच्छी तरह वज़ू किया, उस वज़ू की बरकत से उसके गुनाह इस तरह झड़ जाते हैं, उसके गुनाह झड़ जाते हैं। इसी तरह से
اس کے وضو کرے گا ناخنوں کے پانی سے گناہ نکل جائے گا، جسم کے اعضاء دھلے گا تو اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ یہ روایت صحیح مسلم کی ہے۔ صحیح مسلم ہی کی دوسری روایت جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتا دوں جس سے اللہ دنیا میں تمہارا درجہ بلند کرتا ہے؟ لوگوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیے۔ آپ نے فرمایا کہ کثرت سے مسجد کی طرف چل کر جانا، ایک نماز کے بعد دوسری نماز ادا کرنا، اور اللہ کی راہ میں اللہ کی سرحدوں کی پہرے داری کرنا، یعنی یہ وہ اعمال ہیں جو بندے کی دنیا میں عزت و آبرو بھی بڑھائیں گے، اس کے رزق میں اضافے کا سبب بنیں گے۔ یعنی رزق کی دوسری کنجی تقوی، پہلی کنجی کیا ہے؟ توبہ اور استغفار، دوسری کنجی تقوی، تیسری کنجی یہ آپ یہ اعمال اختیار کیجئے، رزق کی کنجی آپ کو مل جائیں گی۔ لہ مقالید السماوات والارض، آسمان و زمین کی کنجی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء، اللہ رزق کا مالک ہے، جسے چاہے اپنی کنجیاں دے اور جسے چاہے روزی دے دے۔ اور تیسری چیز، تیسرا ذریعہ جس کے ذریعہ جس کو اختیار کر کے آپ اللہ کا دیا ہوا رزق حاصل کر سکتے ہیں، اللہ پر توکل کرنا، اللہ پر بھروسہ کرنا، اللہ پر توکل، اللہ پر بھروسہ، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا کہ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرے گا اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ یعنی اب اللہ کسی کے لیے کافی ہو گیا، ختم معاملہ، کسی چیز کی ضرورت نہیں رہے گی۔ مسند احمد ترمذی اور ابن ماجہ میں صحیح سند کے ساتھ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو انکم توکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقتم کما ترزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا۔ اس حدیث کو، اس روایت کو علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے کہ اگر تم اللہ پر توکل کرنے کی طرح توکل کرو تو ایسی صورت میں تم اس طرح روزی پاؤ گے جس طرح پرندے روزی پاتے ہیں۔ صبح کو خالی پیٹ گھر سے نکلتے ہیں اور شام کو جب واپس آتے ہیں تو آسودہ ہوتے ہیں۔ ان پرندوں کے پاس کوئی کمپنی نہیں ہوتی، یہ پرندے کسی فیکٹری میں کام نہیں کرتے جیسے آپ بن لادن میں کام کر رہے ہیں، کوئی کسی اور کمپنی میں کام کر رہا ہے۔ یہ پرندے کسی کمپنی کے ملازم نہیں ہے، ان کے پاس کوئی دکان نہیں ہے، کوئی سروس اور ملازمت نہیں ہے، اللہ پر توکل کر کے زمین میں پھیل جاتے ہیں، محنت و مشقت حاصل کرتے ہیں، صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر کے واپس آتے ہیں۔ اور جو پرندے اپنا اپنے بچے کو گھونسلے میں چھوڑ کے جاتے ہیں، اپنی چونچ میں ان بچوں کے لیے بھی روزی لے کے آتے ہیں۔ یہ اللہ کا نظام ہے، اللہ نے انسان کو پیدا کیا، اس کی روزی کہیں نہیں جانے والی ہے۔ لیکن معاملہ تو یہ ہے کہ آج بندہ ان پرندوں سے بھی گیا گزرا ہو گیا۔ پرندہ کسی درگاہ پہ اولاد طلب کرنے نہیں جاتا، پرندہ کسی بت کے پاس روزی نہیں مانگتا، پرندہ کسی مزار پہ روزی نہیں حاصل کرتا، پرندہ کسی بابا کے استھان پہ جا کے نظر و نیاز نہیں کرتا، اور کوئی پرندہ بھوکا رہتا نہیں رہتا ہے، خالی پیٹ نکلا، آسودہ ہو کے بھر پیٹ آیا۔ انسان پرندوں سے عبرت حاصل کرے، اور اس کے باوجود لوگوں نے توکل کا ایک غلط مفہوم پیدا کر لیا، وہ یہ گھر میں بیٹھے رہیں گے اور کہیں گے چلو قسمت میں ہوگا تو روزی مل جائے گی۔ نہیں، محنت و مشقت کرو، پھر قسمت کی جو روزی ہے وہ اللہ تعالیٰ تمہیں دے گا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ میں اپنے اونٹ کو اللہ پہ بھروسہ کر کے کھلا چھوڑ دیتا ہوں۔ آپ نے کہا نہیں، عاقلھا وتوکل، اس کو باندھ دو پہلے اور پھر اللہ پر بھروسہ کرو۔ اگر کوئی آدمی گاڑی لے کے آیا، گیٹ کے پاس گاڑی چالو ہے، اس کی چابی لگی ہے، دروازہ کھلا ہے، چلا ہے یہاں نماز پڑھنے کی، اللہ پہ بھروسہ کر کے چھوڑ دیا، آپ اسے کیا کہیں گے کہ مہا بیوقوف آدمی ہے، اس دور میں گاڑی چلتی ہوئی چھوڑ دیا۔ لیکن اگر گاڑی کو بند کیا ہے، دروازے لاک ہے، ساری چیزیں ٹھیک ٹھاک ہے، کھڑی کیا، اس کے بعد آیا، پھر اس کی گاڑی اگر چوری ہو تو آدمی کہے گا کہ یہ مظلوم ہے یا اس کی مدد کی جائے، یعنی اس کی بیوقوفی نہیں ہے، اس نے توکل کیا اللہ پر۔ آج جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس عرابی نے کہا کہ اونٹ کو کھلا چھوڑ کے توکل کروں، تو آپ نے کیا کہا؟ باندھ دو پھر اللہ پر بھروسہ کرو، اس کو پہلے باندھو پھر اللہ پر بھروسہ کرو۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے فرمایا احفظ اللہ یحفظک، اللہ کو تم یاد کرو اللہ تمہیں یاد کرے گا۔
جب تم اللہ کو بھول جاؤ گے اللہ تمہیں بھول جائے گا، تم اللہ کو یاد کرو گے اللہ تمہیں یاد کرے گا۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، جب تم اللہ کو یاد کرو گے ہر مصیبت میں اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے، اور جب تم اللہ کو بھول جاؤ گے نسوا اللہ فنسیہم، جب لوگوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ انہیں بھلا دیا۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر تم میری نعمتوں پر میرا شکریہ ادا کرو گے تو وہ نعمتیں بڑھا دوں گا، ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بہت سخت ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ رزق میں اضافے کا جو تیسرا سبب ہے وہ اللہ پر بھروسہ کرنا، اللہ پر توکل کرنا، اور توکل یہ ہے کہ اسباب اور وسائل کو بندہ اختیار کرے پھر اللہ پر بھروسہ کرے۔ آپ کاروبار کریں، پیسہ لگائیں، پھر اللہ پہ بھروسہ کریں۔ آپ کھیتی کریں، بیج ڈالیں، پانی ڈالیں، کھاد ڈالیں، پھر اللہ پہ بھروسہ کریں۔ کھیت ایسے ہی جو ہے خالی جو ہے پڑا ہوا ہے، آپ سوچیں کہ توکل ہے اللہ اس میں سے غلہ پیدا کر دے گا، ایسا ہوگا؟ اسباب و وسائل اختیار کرو پھر اللہ پر توکل کرو، اللہ تعالیٰ روزی دینے والا ہے۔ چوتھا جو ذریعہ ہے، چوتھی جو کنجی ہے رزق کی، چوتھا سبب وہ کیا ہے؟ تفرغ، یعنی اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کے لیے خالی کرنا۔ جو آپ کا وقت ہے اس میں سے اللہ کی عبادت کے لیے آپ کچھ وقت نکالیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا ابن آدم، اے بندے، تفرغ لعبادتی، تم میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لو، اور جب تم ایسا کرو گے تو میں تمہارے سینے کو مالداری سے، غنا سے بھر دوں گا، اور اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو تمہیں بیکار چیزوں میں الجھا دوں گا۔ سوچئے، آپ دیکھیے، ایک آدمی 8 گھنٹہ ڈیوٹی کرتا ہے، 8 گھنٹے کے بعد تلاوت بھی کرتا ہے، نمازوں کی پابندی کرتا ہے، 2-4 لوگوں کو جا کے نصیحت بھی کرتا ہے، کوئی پروگرام ہے اسے بھی اٹینڈ کرتا ہے، کچھ کیسٹیں کچھ کتابیں بھی لوگوں میں دیتا ہے، ڈیوٹی بھی کیا، دین کا کام بھی کیا، اور سویا بھی، آرام بھی کیا۔ ایک آدمی 8 گھنٹہ ڈیوٹی کرتا ہے، آتے ہی ٹی وی چالو کر دیا، ٹی وی کے سامنے بیٹھ گیا، پتے کے سامنے بیٹھ گیا، کیرم کے سامنے، یا اسی طرح سے گپ شپ میں اور دنیا کی دوسری خرافاتوں میں۔ جب بندہ اپنے وقت کو صحیح استعمال کرے گا اللہ اسے توفیق دے گا اور اس کے وقت میں برکت دے گا۔ اللہ نے کہا کہ اگر تم میری عبادت کے لیے، میرے دین کے لیے اپنے وقت کو فارغ نہیں کرو گے تو تمہارے وقت کو میں بیکار کاموں میں الجھا دوں گا، تمہارا وقت تو ضائع ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا یا جو دین کا کام نہیں کرتا وہ 20 گھنٹہ ڈیوٹی کرتا، نہیں، کمپنی 8 ہی گھنٹہ ڈیوٹی لیتی ہے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ اپنے آپ کو خیر میں نہیں استعمال کرے گا تو میں اسے شر میں بڑھا دوں گا۔ یہ روایت ترمذی، ابن ماجہ اور حاکم کی ہے، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا۔ معلوم یہ ہوا کہ رزق کو حاصل کرنے کے لیے اپنے وقت کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اور اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں اپنا وقت نکالنا، لوگوں کی ضرورتیں پوری کرنا، لوگوں کے احوال کو معلوم کرنا، یہ سب کام ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا ایک واقعہ ہے، اس روایت کو، یہ صحیح روایت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی تھا جو آپ کی مجلس میں آ کے درس حاصل کرتا تھا۔ غالباً البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح کہا، آپ کی مجلس میں علم حدیث اور دین کی باتیں سیکھا کرتا تھا۔ اس کا بھائی بکریاں چراتا اور محنت و مشقت کرتا تھا۔ اس کے بھائی نے کہا کہ تم ہمیشہ پڑھو گے لکھو گے تو پھر کمائے گا کھلائے گا کون؟ آج یہی مزاج ہے نا، کوئی اگر دین کا علم حاصل کرے کہیں گے یہ دیکھو اس سے تم کو کھانا ملے گا کیا، اس کو حقیر سمجھیں گے، گھر سے الگ کر دیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرا یہ بھائی آپ کی مجلس میں آ کر کے صرف علم سیکھتا ہے اور یہاں کھانے پینے کے لیے کون کمائے گا؟ میں دن بھر محنت کر کے کماتا، کھاتا ہوں، کھلاتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو شاید اللہ تمہیں اسی بھائی کی برکت سے روزی دیتا ہے۔ بھائی نے جو اپنا وقت فارغ کیا اللہ کے دین کو حاصل کرنے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے، شاید اسی کی برکت سے تمہیں اللہ روزی دیتا ہے۔ کوئی نہیں جانتا کہ کس کا رزق کہاں سے آتا ہے، کون اس کا سبب بنا۔ تو توکل یہی ہے، اور یہ بھی توکل نہیں ہے کہ کسی کا قرض لے کر نکل جاؤ جو ہے 2-4 مہینے کے لیے، کسی
अपने बच्चों को ऐसे ही जो है बगैर किसी उनकी जो ज़रूरतें हैं पूरी किए या लावारिस छोड़ करके झोला झपड़ा लेके निकल जाओ मैदान में 2-4 महीने के लिए, 40 दिन के लिए, 20 दिन के लिए, ये तवक्कुल नहीं है, ये तो नबी की तालीम की मुखालफत है। आप सारी चीज़ें जमा कीजिए, असबाब को इख्तियार कीजिए, ज़रूरतें पूरी कीजिए, फिर आप दीन के लिए अपने वक्त को निकालिए। ये अल्लाह ने मुतालबा किया, सब कुछ छोड़ छाड़ के जाने का हुक्म शरीयत ने नहीं दिया है। अच्छा, रिज्क का चौथा जो सबब है जिससे बंदा अपनी रोजी में इजाफा कर सकता है, उसको बढ़ा सकता है, वो क्या है? तफर्रुग, यानी अपने आप को अल्लाह की इबादत के लिए फारिग करना, जिसको मैं बता रहा हूँ। उसका यही मतलब है कि बंदा अपने खाली जो औकात है या जिंदगी के जो उसके अय्याम हैं उसमें खैर का कोई काम कर जाए। अल्लाह की बारगाह में जब आपका नाम अमल कल क़यामत के दिन मिलेगा तो क्या होगा? अल्लाह ने कहा कि वकुल्लु इंसान अलज़मनाहु ताइरहु फी उनुक़ि व नुख़रिजु लहू यौमल क़ियामति किताबन यल्क़ाहु मंशूरा इक़रा किताबक कफ़ा बिनफ़्सिका अल-यौमा अलैका हसीबा। हर इंसान का नाम अमल उसकी गर्दन में हम लटका देंगे और क़यामत के दिन कहेंगे इक़रा किताबक, अपनी किताब तेरी गर्दन में ये जो नाम अमल है इसको पढ़ ले। कफ़ा बिनफ़्सिका अल-यौमा अलैका हसीबा, तेरे हिसाब किताब के लिए, तेरे फैसले के लिए तेरा अमल यही काफ़ी है। इंसान देखेगा कि मेरा तो वक्त सब इधर उधर ज़ाय हो गया, मैंने तो अपना वक्त बर्बाद कर दिया। कहेगा कि मा लिहाज़ल किताब ला युग़ादिरु सग़ीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा, ये कैसी किताब है, ये कैसा दफ्तर है जिसने छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी सारी चीज़ों को गिन रखा है। और यौम यअद्दु ज़ालिमु अला यदैहि, जालिम अपनी उंगलियों को चबाएगा, मुंह में काटेगा, वह कहेगा या वैलता लैतनी लम अत्तखिज़ फुलानन खलीला, काश कि मैंने फलां को दोस्त न बनाता जो मुझे ले जाता था, जो 4-4 10-10 घंटा मेरा वक्त बर्बाद कर देता, जिसकी सोहबत में रह करके मैंने इल्म को नहीं हासिल किया, दीन को नहीं सीखा। या वैलता लम अत्तखिज़ फुलानन खलीला, उस बुरे को साथी न बनाता। या लैतनी इत्तखज़्तु मअर रसूल सबीला, रसूल की बात को मान लेता, दीन की बातें जो लोग पहुंचाने वाले थे उनके पैगाम को कबूल कर लेता और अपना वक्त सही इस्तेमाल करता, तो आज मुझे ये दिन न देखने पड़ते। दुनिया में भी और आखिरत में भी वक्त का सही इस्तेमाल दुनिया में रोजी के इजाफे का सबब है, और वक्त का गलत इस्तेमाल दुनिया और आखिरत दोनों में तबाही और जिल्लत और रुसवाई का सबब है। पांचवा सबब, अब पांचवा सबब देखिए, वो चीज, पांचवा काम जिसके जरिए अल्लाह आपकी रोजी में इजाफा करेंगे। और पांचवी कुंजी जो रिस्क की है, हज और उम्रा में मुताबिक। लोग क्या करेंगे? बूढ़े हो जाएंगे, कहेंगे चले बूढ़े हो जाएंगे, और बूढ़े हो जाएंगे तो हज करेंगे। बुढ़े हमारे हिंदुस्तान में अगर जरा ठीक ठाक हट्टे कट्टे हैं ना तो जल्दी हज नहीं करेंगे, कह रहे अभी पूरी उम्र बची हुई है, बाकी है बाद में कर लेंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ताबिउ बैनल हज वल उम्रा, लोगों तुम हज और उम्रा में मुताबात करो, एक हज कर लो फिर दूसरा हज करने के लिए कोशिश करो। फ़इन्नहुमा यनफ़यानिल फ़क़्र वज़्ज़ुनूब, हज और उम्रा करने से फ़कीरी और तंगदस्ती और गुनाह दोनों इस तरह से झड़ जाते हैं जिस तरह से लोहे की भट्टी में अगर सोना डाला जाए या चांदी डाला जाए तो उसका कचरा और उसका मैल कुचैल खत्म हो जाता है और असली सोना और चांदी बाकी रहेगा। उसी तरह बार बार हज या उम्रा करने से अल्लाह ताला तुम्हारे रिज्क में भी इजाफा करेगा, तुम्हारी फकीरी और मोहताजी को भी दूर कर देगा और तुम्हारे गुनाहों को भी खत्म कर देगा। लोग समझते हैं कि 1 लाख है, 1.5 लाख है, हज कर लूंगा, खत्म हो जाएगा। ये अकीदा होना चाहिए कि जब हज कर लोगे तो अल्लाह ताला इसमें इजाफा करेगा। हज करने से माल कम नहीं होता है, बढ़ता है। ये माल जो आप खर्च करने से डरते हैं ये अल्लाह का दिया हुआ है, और खर्च कहाँ करेंगे? अल्लाह की राह में करेंगे, और बढ़ाने का वादा किसने किया? अल्लाह ने किया। अब उसके बावजूद इंसान कहेगा छोड़ो, कारोबार में लगा दो, बाद में देखा जाएगा।
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَلَيْسَ لِلْحَجَّةِ الْمَبْرُورَةِ ثَوَابٌ إِلَّا الْجَنَّةِ، حج مبرور کا بدلہ جنت ہے۔ اگر کسی بندے نے حج کیا، اس کا حج مقبول ہو گیا، نبی کی سنت کے مطابق حج کیا اور اخلاص سے حج کیا، تو اللہ تعالیٰ اس کے حج کے بدلے اس کو جنت عطا کریں گے۔ یعنی حج اور عمرے کا دو فائدہ ہوا، ایک تو روزی بڑھ جائے گی دنیا میں، اور دوسرے گناہ جھڑ جائیں گے، اور تیسرے آخرت میں اس کا ایک درجہ بلند ہو جائے گا، اس کو مقام ملے گا کہ اسلام کے 5 ارکان کو اس نے مکمل کیا ہے۔ لیکن کتنے ایسے بد نصیب ہیں، آپ دیکھیے ہندوستان میں ملینوں کے اور کھربوں اور اربوں کے تاجر ہیں، ان کے اپنی صبح و شام اور مال و دولت میں اس قدر مصروف ہیں کہ ان کو توفیق نہیں ہوتی کہ حج کر سکے۔ ایسے بھی بد نصیب ہیں جو اس ملک میں وحی کی اس سرزمین میں سعودی عربیہ میں 10 سال 20 سال رہتے ہیں، یہاں بھی رہ کے حج نہیں کرتے۔ اتنے بڑے بد نصیب ہیں، یہ بد نصیبی ہے ان کی، ان کو رونا چاہیے، ان کی اس غفلت پر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ لوگوں حج اور عمرہ میں یعنی پے در پے حج کرو، مطابقت کرو، ایک کر لو، دوسرے کی فکر کرو، تم فقیری کا ڈر نہ رکھو، تم تنگ دستی کی فکر نہ کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں مالدار کر دے گا، اللہ تعالیٰ تمہارے رزق میں اضافہ کرے گا۔ اب جب اتنا واضح پیغام ہے کہ روزی بڑھنے کا کون سا ذریعہ ہے، حج کرنا یا عمرہ کرنا، یہ بندے کی روزی بڑھنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اب اگر کوئی اس کو نہ اختیار کرے تو کون قصوروار ہے؟ بندہ ہی تو ہے۔ واضح فرمان ہے کہ حج اور عمرہ سے روزی بڑھ جائے گی، فقیری تنگ دستی ختم ہو جائے گی۔ چھٹا جو سبب ہے، یعنی روزی بڑھانے کا جو چھٹا سبب ہے، یعنی اللہ نے جو روزی اس کے مقدر میں لکھ دی ہے، اس روزی کو حاصل کرنا اور اس کی کنجی حاصل کرنے کا جو چھٹا سبب ہے، صلہ رحمی، رشتہ داروں کے ساتھ، دوست و احباب کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ صحیح بخاری میں اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من سرہ ان یبسط فی رزقہ، جو آدمی اس بات سے خوشی محسوس کرے کہ اس کا رزق بڑھا دیا جائے، اس کے رزق میں کشادگی کر دی جائے، اور تو اسے چاہیے کہ وہ اس کا رزق بڑھا دیا جائے اور اس کی عمر میں اضافہ کر دیا جائے۔ دوسری چیز حدیث میں بھی ہے کہ اگر کوئی یہ چاہے کہ اس کی دنیا کی روزی بھی بڑھا دی جائے اور وہ زیادہ دن تک زندہ رہے، کون نہیں چاہتا کہ زیادہ زندہ رہے؟ کون نہیں چاہتا کہ زیادہ اس کو دولت ملے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ چاہتے ہو کہ دنیا کی روزی تمہاری بڑھا دی جائے اور تمہاری عمر بھی بڑھا دی جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ فَلْيَسِرْ رَحِمَهُ، تو تم رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ رحم و کرم کرو، اچھا سلوک کرو، اس سے اللہ تمہاری روزی بھی بڑھا دے گا، اس سے تمہارے رزق کو بھی بڑھا دے گا، تمہاری عمر کو بھی بڑھا دے گا۔ صحیح مسلم میں ایک واقعہ ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما ایک بار کہیں جا رہے تھے، راستے میں ایک گنوار، ایک دیہاتی، ایک بدو ملا۔ حضرت عبداللہ بن عمر اترے، اس سے سلام کیا، مصافحہ کیا، اس کو استقبال کیا، اور اس کے بعد جو پگڑی باندھے ہوئے تھے وہ پگڑی اس کو دے دیا، اور جو سواری جس پہ وہ جا رہے تھے وہ بھی اس کو دے دیا۔ اب سوچئے اس دور میں اگر آپ کہیں جا رہے ہیں، کوئی آدمی آپ کو اپنی گاڑی چابی سمیت دے دے کہ یہ لو ہدیہ ہے، ایسا تصور کر سکتے ہیں؟ ہے کوئی جگر والا جو چلتے ہوئے آپ کو گاڑی دے دے کہ لو میں چلا جاؤں گا تم میری گاڑی لے جاؤ تحفے میں؟ حضرت عبداللہ ابن عمر نے اپنی سواری دے دیا اور اپنی پگڑی بھی دے دیا۔ صحابہ کرام نے کہا کہ یہ تو دیہاتی بدو ہیں، یہ تھوڑے پر راضی ہو جاتے، اتنا دینے کی کیا ضرورت تھی؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم نہیں جانتے، یہ دیہاتی میرے والد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا دوست ہے، اور میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ والدین کے مرنے کے بعد ان کے ساتھ حسن سلوک یا وفات کے بعد جو صلہ رحمی کا ایک ذریعہ ہے وہ یہ ہے کہ والدین کے دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، والدین کے دوستوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے۔ تو یہ دیہاتی میرے والد عمر کا دوست ہے، میں نے دے دیا پگڑی اور سواری۔
یہ ہے یعنی حسن سلوک اور یہ ہے صلہ رحمی۔ اسی طرح سے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، پڑوس کے ساتھ، اور اسی طرح سے دوست و احباب کے ساتھ، اور رشتے جو قریبی رشتہ دار ہیں، چاہے ماں کے رشتے سے خالہ ہے، ماموں ہے، باپ کے رشتے سے پھوپھی ہے، چچا ہے، یعنی بڑے قریبی رشتہ دار ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، ان کے ساتھ صلہ رحمی کی جائے، ان کی مدد کی جائے۔ ایسا نہ ہو کہ دولت آ جائے تو ان کا بائیکاٹ کر دیا جائے، اور ان کے پاس دولت ہے تو ان کے پیچھے آدمی گھومے۔ یہ سب جہالت ہے، یہی ہے مادہ پرستی، یہی ہے دین رزق کی کنجیوں سے واقف نہ ہونے کی نشانی، کہ بندہ رزاق حقیقی سے رزق نہیں مانگتا ہے، بلکہ دنیا والوں کے آگے اپنے ہاتھ کو پھیلاتا ہے۔ اللہ کا معاملہ یہ ہے کہ اگر اللہ سے تم نہیں مانگو گے تو اللہ ناراض ہو جائے گا۔ اب بندوں کا معاملہ یہ ہے کہ اگر بندوں سے مانگو گے تو وہ ناراض ہو جائیں گے۔ کسی سے آپ اگر اپنی ضرورت سے 2 بار 4 بار مل لیجئے، فون کر لیجئے، تو اس دور میں وہ فون ہی نہیں ریسیو کرے گا، چلے جائیں گے، کہہ دے گا کہ نہیں ہے۔ لیکن اللہ کا معاملہ یہ ہے کہ اگر بندہ اللہ سے جتنا مانگے اللہ خوش ہوتا ہے۔ اللہ کی رحمت کے خزانے کبھی ختم نہیں ہونے والے۔ اللہ سے نہیں مانگو گے تو اللہ ناراض ہو جائے گا۔ یہ فرق ہے خالق اور مخلوق کا، یہ فرق ہے آسمان و زمین کی کنجیاں جس کے ہاتھ میں ہے، یہ فرق ہے رزاق کا، یہ فرق ہے حقیقی رازق کا، یہ فرق ہے اس میں جو بندہ ہے جو خالق اور مخلوق کا ہے، یہ فرق ہے۔ اس لیے بندوں کو چاہیے کہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ صحیح ابن حبان میں ابو بکر رضی اللہ عنہ سے حدیث مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس حدیث کو علامہ البانی رحمہ اللہ، علامہ شعیب ارناؤت رحمہ اللہ نے اس کے شواہد کی وجہ سے حسن کہا ہے۔ فرماتے ہیں کہ دنیا میں جس نیکی کا بدلہ اللہ تعالیٰ بندے کو سب سے پہلے دے دیتا ہے، یعنی نیکی ہے نا، آج نیکی کرو، کل بدلہ ملے گا، پرسوں ملے گا، مرنے کے بعد ملے گا، لیکن وہ نیکی جو نیکی کرتے ہی اس کا بدلہ اللہ دے دے گا۔ ان اعجل الطاعت ثوابا، یعنی وہ اطاعت کا وہ کام جس کا بدلہ اور جس کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ بندے کو بہت ہی جلدی دے دے گا، وہ کیا ہے؟ سب سے پہلا جو کام ہے کہ صلہ رحمی کی جائے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، ان سے تعلقات کو کاٹا نہ جائے، توڑا نہ جائے، ان سے دوری نہ اختیار کی جائے۔ اگر ہمارے پاس اللہ نے فراوانی دی ہے مال و دولت کی، ان کی خبر گیری کی جائے، ان کی ضرورتیں پوری کی جائے، اس لیے کہ اگر کسی کنبے میں کوئی محتاج ہے، آپ نے اس کی مدد کیا تو اللہ رب العالمین دیکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی اس نیکی کو قبول کر کے دنیا میں آپ کے رزق میں اضافہ کرے گا، آپ کی عمر میں اضافہ کرے گا، آپ کے درجات کو بلند کرے گا، آپ کے مال کے اندر برکت دے گا۔ صلہ رحمی یہ نہیں ہے، صرف یہی نہیں ہے کہ صرف مال و دولت سے خبر گیری کی جائے۔ اگر آپ کے مال و دولت نہیں ہے تو علم ہے، اچھی نصیحت کیجئے۔ کوئی گمراہی کی طرف جا رہا ہے رشتہ دار، آپ کہیں بھائی میرے یہ کام غلط ہے، اس کو سمجھائیے۔ اچھی نصیحت کرنا یہ بھی صلہ رحمی ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یعنی بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، یہ بھی صلہ رحمی ہے۔ اسی طرح سے رزق کی جو 7ویں کنجی یعنی 7واں ذریعہ جس سے اللہ تعالیٰ دنیا میں بندے کی روزی کو بڑھاتا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ روزی جو اللہ نے دے رکھی ہے اس کو خرچ کیا جائے، سجا کر کے گن کر کے رکھنے کا حکم نہیں دیا۔ بہت سارے جاہل ہیں بد نصیب کہ وہ کیا کریں گے، جب ان کے پاس پیسہ ہوگا، مال ہوگا، تو بینک میں فکس کر دیں گے، فکسڈ ڈپازٹ جس کو کہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، حرام ہے ایسا کرنا، یہ سود ہے۔ سود خور کے بارے میں اللہ نے کہا کہ الذین یأکلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشیطان من المس ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا۔ جو لوگ دنیا میں سود کھاتے ہیں، قیامت کے دن جب اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو ایسے ہوں گے جیسے کوئی مخبوط الحواس، جس کے اوپر بھوت یا شیطان سوار ہو۔ جب قبر سے اٹھیں گے اور اول فاول بکیں گے، لوگ سمجھ جائیں گے کہ سود خور تھا۔ کیوں؟ کہتے ہیں سود اور تجارت تو ایک ہی چیز ہے۔ سود میں بھی وہ پیسہ دے دیے بینک کو، بزنس کر کے ہم کو نفع دے گا، جیسے تجارت ہے۔ ذالک بانہم قالوا،
इन्नमल बैउ मिस्लुर रिबा, जबकि अल्लाह ने कहा कि वहल्लल्लाहुल बैअ वहर्रमर रिबा, अल्लाह ने खरीदो फरोख्त को, तिजारत को हलाल करार दिया, सूद को हराम करार दिया। और अगर कोई सूद खाता है, सूद लेता है, सूद देता है, तो अल्लाह ने कहा ऐसे लोगों को कह दो कि फअदनु बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूली, कि वो लोग अल्लाह और उसके रसूल से जंग में मैदान में आ जाए जंग करने के लिए। बताओ, एक तरफ अल्लाह की फौज हो, नबी की फौज हो, दूसरी तरफ सूदखोर हो, अल्लाह की फौज से कौन टकराएगा? दुनिया में इंसानों की फौजें हैं, इंसानों के अपने बनाए हुए हथियार हैं, कोई पावर है, कोई सुपर पावर है, कोई किसी के पास वीटो पावर है, कोई वो, ये दुनिया के निजाम है ना। जबकि अल्लाह ताला सुपर पावर से भी बड़ा कोई पावर है, सबसे बड़ा पावर अल्लाह के पास है। ये तो दुनिया की मखलूक है, इनका क्या पावर है? अल्लाह की कुव्वत सबसे बड़ी कुव्वत है, कुव्वत कुबरा। और अल्लाह ने कहा कि वो लोग जो सूद खाते हैं उनको ये बात बता दीजिए कि अगर सूद से नहीं रुकते, मैदान में आ जाओ मुझसे जंग करने के लिए। इसीलिए आप देखेंगे कि सूदखोर कभी फलता फूलता नहीं, वक्ती तौर से हरियाली है, उसके आगे पीछे लोग दौड़ेंगे। सूद पे कारोबार करने वाले, गाड़ियां लेने वाले हमेशा परेशान रहते हैं। जो फिक्स्ड डिपॉजिट करें, बैंकों का सूद रहे, खाएं पिए, ये इससे माल बढ़ता नहीं है, माल बढ़ता है अल्लाह की राह में खर्च करने से। अब आप कहेंगे कि एक आदमी को बैंक 10%, 5% सूद देता है और इस्लाम में है कि 2.5% ज़कात निकाल दी जाए, तो फिर वो ज़कात निकालने से कम होगा कि बढ़ेगा? सूद तो वाज़ेह है कि इतना फीसद हमारे एक अकाउंट में जमा हो जाएगा और ज़कात निकालेंगे तो कम हो जाएगा। अल्लाह ने फरमाया, सुनिए, ईमान, आप मुसलमान हैं, मुसलमान का जो ईमान है, अल्लाह ने कहा कि वमा अनफक़्तुम मिन शैइन फहुवा युख़लिफ़ु, जब तुम अल्लाह की राह में कुछ खर्च करोगे तो अल्लाह उसका बदला देगा। और वह खैरुर राज़िक़ीन, अल्लाह ताला बेहतरीन रोजी देने वाला है। ये रोजी किसने दिया? अल्लाह ने। आपने खर्च किसकी राह में किया? अल्लाह की राह में किया। अल्लाह ने फरमाया, सही मुस्लिम में अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु की रवायत है, हदीस कुदसी, कि अल्लाह ताला फरमाता है कि या इब्न आदम अनफिक उनफिकु अलैक, ऐ इब्न आदम तू मेरी राह में खर्च कर, मैं तुझ पर खर्च करूंगा। तू मेरी राह में खर्च कर, मैं तुझ पर खर्च करूंगा। यानी जब बंदा अल्लाह की राह में माल को खर्च करता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके माल में इजाफा करता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बैहक़ी की रवायत सही सनद के साथ कि हर रोज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रवायत कि हर रोज, ये रवायत कुतुब सित्ता में भी है कि हर रोज आसमान से 2 फरिश्ते उतरते हैं। एक फरिश्ता कहता है अल्लाहुम्मा आते मुनफिकन खलफा, दूसरा कहता है अल्लाहुम्मा आते मुमसिकन तलफा, ऐ अल्लाह खर्च करने वाले को खूब दे, लगातार दे। दूसरा कहता है कि अल्लाह माल को रोक कर रखने वाले को तबाह बर्बाद कर दे। फरिश्ता हर रोज आसमान से उतरता है, अल्लाह की राह में खर्च करने वाले के लिए दुआ देता है, बरकत की, खैर की। और वो दूसरा आदमी जो खर्च नहीं करता, उसके लिए तबाही और बर्बादी की दुआ करता है। यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिज़्क़ में इजाफे का जो एक सबब, अहम सबब बताया, वो ये कि ज़्यादा से ज़्यादा आदमी अपने माल को अल्लाह की राह में खर्च करे। एक मरतबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बिलाल से फरमाया, या बिलाल अनफिक, बिलाल खर्च करो, वला तख्शा मिन दिल अर्श इक़लाला, अर्श वाले से तंगी का अंदेशा न रखो। तुम जो खर्च कर रहे हो किसकी राह में? उसकी राह में जो आसमानों जमीन का मालिक है, उसकी राह में जो अर्श अजीम का मालिक है, उसकी राह में जो दुनिया का कारसाज और दुनिया का खालिक और राज़िक है, उससे तुम कमी का अंदेशा न रखो, बल्कि जब तुम खर्च करोगे अल्लाह तुम्हें तुम्हारी रोजी बढ़ा देगा। उसकी जो है मिसाल देखिए, एक मिसाल दूं, लोग कहेंगे, मादा परस्त जो जहन के लोग हैं ना, वो कहेंगे ये कैसे? आज अगर आप सोना ले जाएं, अपना जैसे छुट्टियों में जाएं और सोनार के पास, हिंदू सोनार के पास सोना ले जाए, जरा वजन कर ले, ज़कात निकालना है, सोनार आपसे पूछेगा जनाब आप
تو اس میں سے جب 2.5% اس کی قیمت جو ہے نکال دیں گے تب تو یہ کم ہو جائے گا، 10 سال میں تو بہت کم ہو جائے گا، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ روزی کس نے دیا، سونا کس نے دیا، یہ میں کس کی راہ میں خرچ کروں گا۔ وہ بیچارہ کافر مشرک، اس کو کیا معلوم یہ چیزیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت، کہ ایک مرتبہ ایک شخص نے بادلوں میں سے آواز سنی، بادل میں سے آواز آئی، عشق حدیقت فلان، جاؤ فلاں کے باغ کو سیراب کر دو۔ اب جس نے آواز سنی تھی بادلوں میں سے، وہ دوڑا دوڑا دیکھا کہ بادل کہاں جا رہا ہے۔ بادل ایک سیاہ اور پتھریلی زمین کے اوپر پانی برسایا، اور وہ پانی جو اس کے قریب کا کھیت تھا اس میں وہ آ رہا ہے۔ ایسی جگہ برسا پانی، کیونکہ اگر بارش کھیتیوں پہ ڈائریکٹ ہوگی تو کھیتیاں خراب ہوں گی، تو پتھریلی زمین سے وہ پانی جس کے کھیت میں آ رہا ہے، وہ پانی کو ذرا سا کھیت میں قاعدے سے لا رہا ہے، صاف صفائی کر رہا ہے۔ یہ پہنچا اور پوچھا کہ میرے بھائی تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرے نام سے تجھ کو کیا لینا دینا ہے؟ اس نے کہا کہ نام بتاؤ۔ اس نے کہا ایسا ہے کہ میں نے فلاں جگہ میں کھڑا تھا، بادلوں میں سے ایک آواز سنی کہ فلاں کے کھیت میں بارش برساؤ، تو نام اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ دیکھوں کہ یہ تمہارا نام وہی تو نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ میرا نام یہ ہے۔ اس نے کہا یہی نام تو میں نے بدلیوں میں سنا ہے کہ بادل نے کہا کہ جاؤ فلاں بن فلاں کے کھیت میں بارش برسا دو، اور آس پاس بارش نہیں ہو رہی، فلاں کے کھیت میں ہو رہی ہے۔ یہ بتاؤ میرے بھائی، اتنا بڑا اعزاز اللہ نے تم کو دیا، بدلیوں کو حکم دیا گیا، اور صرف تمہارے کھیت میں بارش ہوئی، تم کیا کرتے ہو؟ تمہاری روزی میں اضافے کا، رزق میں برکت کا یہ کون سا سبب ہے؟ وہ راز کیا ہے جس کی وجہ سے اللہ نے تمہیں یہ مقام دیا ہے کہ بارش ہو رہی ہے، وہ بھی تمہارے کھیت کی قریب کسی سنگلاخ زمین پہ، اور وہ کھیت کا پانی تمہارے باغ میں آ رہا ہے، تم اس کی سچائی اور اچھی طرح سے اس سے فائدہ اٹھا رہے ہو، مجھے بتاؤ کہ تمہارا عمل کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میرے بھائی کوئی خاص عمل نہیں ہے، اتنا ہے کہ میرے اس باغ میں جو غلہ پیدا ہوتا ہے اس کا میں 3 حصہ کرتا ہوں، 3 حصہ بس، ایک حصہ اپنے اہل و عیال کو کھلاتا ہوں، دوسرا حصہ فقراء اور مساکین کو کھلاتا ہوں، تیسرا حصہ آئندہ سال بیج ڈالنے کے لیے رکھ دیتا ہوں۔ یعنی 2 حصہ تو اس کو مل گیا، ایک حصہ اہل و عیال پہ خرچ کر دیا، دوسرا سجا کے رکھ دیا تاکہ آئندہ پھر غلہ پیدا کرنے کے لیے بیج ڈالے، اور تیسرا اللہ کی راہ میں فقراء اور مساکین پہ خرچ کیا۔ اس نے کہا بس بات سمجھ میں آ گئی۔ دیکھا آپ نے، یہ روایت صحیح مسلم کی ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی۔ اگر بندے کا ایمان ہے تو اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اللہ تعالیٰ دینے والا ہے، اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ وَمَا تُنْفِقُوا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، تم اپنے آپ کے لیے خیر کا کوئی بھی کام چھوڑ جاؤ گے، دنیا میں چھوڑ دو، مرنے کے بعد آٹومیٹک اپنے نامہ عمل میں پاؤ گے۔ یہاں 1 ریال خرچ کیا، 1 روپیہ خرچ کیا، موت آئی، اللہ کی بارگاہ میں جب نیکیاں برائیاں ہوں گی، تمہارا وہ روپیہ، تمہارا وہ ریال، تمہارا وہ مال، وہ دولت بڑھا کر کے اضافے کے ساتھ اللہ دے دے گا۔ تجدوہ عند اللہ، اللہ کے پاس اسے پا جاؤ گے، اللہ کے پاس تمہارا یہ مال ضائع نہیں ہوگا۔ یہ ایمان ہو میرے بھائیوں۔ مادہ پرستی، دنیا کے پیچھے دوڑ کے بھاگنا، دنیا ہی کے پیچھے، دولت ہی کے پیچھے دین ایمان سب تباہ کر دینا، یہ رزق کا سبب نہیں ہے، بلکہ اللہ نے تو یہاں تک کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ اے ایمان والو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے مال، تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے روک دیں۔ اگر ایسا ہوا کہ مال کمانے میں، اولاد کی محنت و مشقت و پرورش کرنے میں اللہ کے ذکر سے، صوم و صلات سے غافل ہو گئے تو کیا ہوگا؟ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، تو دنیا اور آخرت دونوں میں تم خسارہ اٹھاؤ گے۔ روزی بڑھنے کا ایک آخری جو سبب ہے، 8واں آخری سبب، علم حاصل کرنا۔ علم حاصل کرنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم حاصل کرو، اور جب علم حاصل کرو گے تو اللہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تمہیں رزق دے گا۔ آپ نے فرمایا کہ
فہل ترزقون الا لضعفائکم، تمہیں دنیا میں جو روزی دی جاتی ہے اپنے کمزوروں کی وجہ سے دی جاتی ہے، تم علم جو حاصل کرتے ہو اس علم کی برکت سے، علم حاصل کرنے والے کی برکت سے تمہارے پورے گھر کو روزی دی جاتی ہے۔ ابھی جو میں نے حدیث پیش کیا مسند احمد اور ترمذی اور حاکم کی کہ دو بھائیوں نے جب ایک علم حاصل کرتا تھا اور دوسرا محنت و مشقت کرتا، تو محنت و مشقت کرنے والے نے شکوہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو آپ نے کہا کہ تم کو اللہ تعالیٰ اسی بھائی کی برکت سے، اس کے علم حاصل کرنے کی برکت سے تمہیں روزی دیتا ہے، اس لیے علم حاصل کرو، علم حاصل کرنے والوں کو حقیر نہ سمجھو، بلکہ کائنات میں سب سے بلند انسان وہ ہے جس کو اللہ کا علم ہو، شریعت کا علم ہو اور اس کی طرف وہ دعوت دے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ تو یہ چند چیزیں تھیں جن سے بندے کی روزی بڑھتی ہے کہ تقویٰ ہے، توبہ اور استغفار ہے، گناہوں سے مغفرت طلب کرنا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اللہ پر توکل حاصل کرنا، اسی طرح سے اللہ وہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے ساتھ شرعی علم حاصل کرنا، یہ اسباب ہیں جو اللہ تعالیٰ جو آسمان و زمین کا مالک ہے، اس کے خزانوں کا مالک ہے، جب ان کو اختیار کریں گے وہ خزانے آپ کے لیے کھول دیے جائیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں شرعی اسباب اور وسائل کی کو اختیار کرنے کی بنا پر اختیار کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور رزق کی کنجیاں ہمیں ان ذرائع سے عطا فرمائے جن ذرائع سے اللہ کی رضامندی حاصل ہو سکتی ہو، اور اللہ تو ہمیں حلال روزی عطا فرما، حرام روزی سے بچا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، حلال حاصل کرو، حرام سے دور رہو۔ اللہ ہماری اور آپ کی نیکیاں قبول فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ کچھ پوچھنا ہے کوئی سوال تو ایک آدھ سوال کر لیجئے، اور انشاءاللہ یہ پروگرام ہمارا ہوتا رہے گا، منعقد ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سود کے بارے میں بات کر رہے تھے، تو یہ گاڑی جو لیتا ہے آدمی قسطوں کے اوپر، تو وہ تقریباً 1 لاکھ روپیہ پہلے لے لیتے ہیں، اس کے بعد اس کی قسطیں کرتے ہیں، تو یہ سود میں آئے گا؟ دیکھیے گاڑیوں کے سلسلے میں یا اسی طرح سے ہمارے ہندوستان میں ایک حکومت کی اسکیم ہے، جو پڑھے لکھے بے روزگار ہیں ان کو ان کی جو سرٹیفکیٹ ہے اس کی بنیاد پہ حکومت قرض دیتی ہے، اور اس پہ کچھ مہلت تک تو سود نہیں ہے، بعد میں سود ہے۔ جیسے گاڑیاں ہیں، آپ نے 10 لاکھ روپے کی گاڑی لی، 10 لاکھ کی آپ نے گاڑی لیا تو قسطیں اس کی باندھ دی جاتی ہے، قسطوں میں آپ اسے ادا کریں گے، اور جو قسطیں باندھتی ہے وہ گورنمنٹ یا جو بینک والے وہ اپنے سود کو جوڑ کر باندھتے ہیں نا، تو ظاہر سی بات ہے کہ سود لینا اور دینا دونوں حرام ہیں، اس لیے اس قسم کا سودا نہیں کرنا چاہیے۔ خاص طور سے ہم اور آپ تو فارن میں ہیں، باہر ہیں، ہمارے ملک کی ہندوستان پاکستان کی، شاید پاکستان میں بھی یہ صورتحال ہو، NRE جو اکاؤنٹ ہے آپ اس سے لاکھوں کا اور اربوں کا کام کیجئے، کوئی ٹیکس نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ یہ تو دشواری ان کے لیے ہے جو اپنے ملک میں رہ کے دولت کمائے تو گورنمنٹ پوچھے کہ کہاں سے لائے۔ ہمارے لیے تو الحمدللہ اللہ نے اس پاک سرزمین پہ روزی حاصل کرے، NRE اکاؤنٹ میں بھیجیے، جائیے گاڑی خریدیے، فلیٹ خریدیے، پلاٹ لیجیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن وہ سودا جو جس میں سود کا احتمال ہو اس کو نہیں کرنا چاہیے، وہ حرام ہے۔ ٹھیک ہے، اور کوئی سوال کسی کے پاس؟ چلیے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توبہ استغفار کی وہ کون سی دعا ہے یا کس طرح سے کی جائے جو کہ صحیح حدیث اور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو؟ دیکھیں، توبہ اور استغفار کی دعا یا اس کا جو طریقہ ہے
سب سے پہلی چیز کو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ دعا پڑھتے رہیے۔ دوسری چیز کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سلام پھیر لیتے تو کیا کہتے تھے 3 بار؟ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اسی طرح سے جس بھی انداز میں آپ اللہ سے گناہوں کی مغفرت طلب کرنا چاہے کریں، لیکن استغفر اللہ، یا اللہ میری مغفرت فرما، اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت، یہ دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے۔ اے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، جو میں نے آگے کیا، جو پیچھے کیا، جو کھل کر کیا، جو چھپ کر کے کیا۔ یا اسی طرح سے نماز میں آپ جب بیٹھتے دونوں سجدوں کے بیچ کیا کہتے؟ اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی، دوسری بات میں کہ وجبرنی۔ تو آپ سے استغفار مختلف انداز میں ثابت ہے۔ رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، قرآن میں ہے نا۔ یا اسی طرح ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، رب اغفر لی، یعنی توبہ اور استغفار جس انداز میں چاہیں اللہ سے کرے۔ اور استغفر اللہ یہ تو عام آپ کی دعا ہے ہر نماز کے بعد۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہو۔ اسی طرح سے ایک بڑی اہم جو دعا ہے استغفار کی، وہ میں آپ کو بتا دوں، بلکہ وہ تو ہر آدمی کو یاد کر لینی چاہیے، جس کو سید الاستغفار کہتے ہیں۔ وہ نہ یاد ہو تو انشاءاللہ میں اس کو ہے میرے کمپیوٹر میں پرنٹ کر کے، اگر یاد رہا تو لے آؤں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری مسلم کی روایت ہے کہ جس نے سید الاستغفار کو دن کے کسی حصے میں یقین قلب کے ساتھ پڑھا اور دن میں مر گیا تو جنتی ہے، رات کے کسی حصے میں یقین قلب کے ساتھ پڑھا، رات میں مر گیا تو جنتی۔ کیا ہے؟ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ یہ ہے سید الاستغفار، یہ اللہ تو میرا رب ہے، تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اے اللہ تو نے مجھے پیدا کیا، میں تیرا بندہ ہوں، اور میں اپنی طاقت اور قوت کے لحاظ سے تیرے عہد و پیمان پر قائم ہوں، میں اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں اور تیری ساری نعمتوں کا اقرار کرتا ہوں۔ اے اللہ میرے گناہوں کو بخش دے، اگر تو نہیں بخشے گا تو کون بخشے گا؟ یہ سید الاستغفار ہے، اور اس کا جو اختصار کے ساتھ اس کا مطلب ہے، اس کو آپ یاد کر لیجئے، دن میں بھی پڑھیے، رات میں بھی مغفرت رکھی ہوئی ہے انشاءاللہ۔ اور بہت سارے صیغے ہیں استغفار پہ، انشاءاللہ مستقل کوئی ایک پروگرام ہو تو ساری چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انڈیا میں بینک جو دوسرے لوگوں کے ہوتے ہیں اس میں 2 لاکھ کوئی 3 لاکھ پڑا رہتا ہے، تو وہاں جو منافع ملتا ہے یا سود وغیرہ جو بھی ہے، پیسہ کہاں آدمی وہاں چھوڑ بھی نہیں پاتا ان کے پاس، اور وہ پیسہ کدھر کرے گا، کیا کرے گا؟ یہ بڑا اہم سوال ہے کہ بینک میں جو ہم پیسہ رکھتے ہیں، کیونکہ یہاں ہم 2 سال 10 سال رہیں گے تو پیسے رکھ دیتے ہیں بینک میں، اکٹھا کوئی کاروبار کریں گے، تو پھر وہ سود جو ملتا ہے اس کو کیا کرے، کہاں خرچ کرے؟ ظاہر سی بات ہے کہ وہ سود حرام ہے، آپ اس کو خود نہیں استعمال کر سکتے، کسی کو کھلا پلا نہیں سکتے، نہ تو خرچ کر سکتے اللہ کی راہ میں، تو اسے ایسی جگہ پہ خرچ کرے جہاں آپ کو اجر و ثواب کی کوئی امید تو نہ ہو لیکن کوئی نقصان بھی نہ ہو۔ مال کو تو ضائع نہیں کریں گے، جلانا اور کاٹنا پھینکنا تو ہے نہیں۔ تو اہل علم نے اجتہادی یہ فتویٰ دیا کہ اس کو راستہ بنوا دیں، گلی کوچہ یا کنواں وغیرہ، یعنی عام سوشل یا رفاہی کام کر دیں جس سے لوگوں کا فائدہ ہو جائے، آپ کے استعمال میں بھی نہ آئے اور نہ وہ کوئی کھائے پیے، کیونکہ حرام ہے، کیسے کسی کو کھلائیں؟ یہی اہل علم کا اجتہادی فتویٰ ہے ہندوستان میں سود کی رقم کہاں خرچ کریں اس تعلق سے۔ اس سلسلے میں ہمارے استاد ڈاکٹر فضل الرحمان صاحب کی بڑی مشہور کتاب بڑی بہترین ہے، سود اور ہندوستان میں سود کا حکم، ایک نسخہ اس کا دعوت سینٹر کی لائبریری میں ہے، اس کو آپ دیکھیے، پڑھیے، سارے اشکالات اور سارے فتووں کا جو ہے مسائل کا اس میں حل پیش کیا انہوں نے۔ ٹھیک ہے، پھر انشاءاللہ آئندہ ہماری گفتگو ہوگی۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔